السلام علیکم ویورز، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو ویورز، میں ہوں نسرین اور آپ میرے ساتھ دیکھ رہے ہیں میرا بسم اللہ یوٹیوب چینل۔ تو ویورز، آج ہم ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں ایک مزیدار سی نیو ریسپی لے کے۔ تو ویورز، آج ہم بنانے لگے ہیں مرغی کے پنجے۔ تو امید ہے آپ کو ریسپی پسند آئی ہوگی۔ سب سے پہلے جو ہے ہم نے اس کے اندر لہسن کا پانی لے لیا ہے، پیاز لے لیے ہیں، ادرک لے لیے، پنجے جو ہیں وہ ہم نے اچھی طرح صاف کر کے دھو لیے ہیں، ٹماٹر لے لیے ہیں۔ تو سب سے پہلے جو ہے ہم نے پتیلا لیا ہے، اس کے اندر ہم نے جو ہے آئل شامل کرنا ہے، کوکنگ آئل۔ تو اس کے اندر جو ہے آپ نے گھی شامل نہیں کرنا، کیونکہ جو پنجے ہوتے ہیں ان کا جب اپنا وہ رس نکلتا ہے، اپنا ایک جو آپ کہہ لیں آئل ہوتا ہے وہ نکلتا ہے، تو اس سے پھر یہ ہوتا ہے کہ جیسے اب سردی ہیں تو آپ کو پھر گرم کرنے میں مشکل ہوگی، بار بار گرم کرنا، اور وہ سب اتنا آسان نہیں ہوتا۔ اس لیے آپ نے جو ہے اس کے اندر کوکنگ آئل کا استعمال کرنا ہے، تاکہ جب آپ اس کے تیار ہونے کے بعد کھائیں تو پھر آپ کو کوئی پریشانی یا کوئی مسئلہ نہ ہو۔ تو ویور، سب سے پہلے ہم نے جو ہے 3 چمچ جو ہے وہ ہم نے کوکنگ آئل لے لیا ہے، اس کے اندر ہم نے پیاز شامل کیے ہیں، ادرک شامل کیا ہے، ان کو اچھی طرح ہم نے براؤن کر لیا، اور براؤن کرنے کے بعد ہم نے جو ہے اس کے اندر پنجے شامل کر دیے ہیں۔ تو ویورز، ہم نے اس کی بہت اچھی طرح بنائی کرنی ہے، تاکہ جو ہے وہ ان کی جو اسمیل ہے وہ ختم ہو جائے۔ کچھ لوگ جو ہیں ان کو جیسے بڑے پائے بناتے ہیں تو اس طریقے سے بھی بناتے ہیں، لیکن ہم نے جو ہے اس طریقے سے نہیں بنانا، کیونکہ یہ اتنے ہارڈ نہیں ہوتے جتنے بڑے پائے ہوتے ہیں، ان کو پکانے کی گلانے کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ لیکن ویورز، آپ یقین کریں اس کا ٹیسٹ بالکل سیم ٹو سیم ویسے ہی ہوتا ہے جیسے ہم بڑے جانور کے جو ہیں وہ پائے کھاتے ہیں۔ تو آپ یہ بنائیں، انشاءاللہ آپ کو ہماری ریسپی پسند آئے گی۔ تو اسی طرح ہم نے اس کی بھنائی کر لینی ہے اسی کے اندر۔ اس کے بعد جو ہے ہم نے اس کے اندر 2 چمچ نمک کا شامل کیا ہے، تاکہ ساتھ ان کا ٹیسٹ بھی انہینس ہوتا رہے اور ان کی اچھی طرح بھنائی بھی ہوتی رہے اور اسمیل بھی جاتی رہے۔ تو ویورز، اس کے بعد جو ہے ہم نے اس کے اندر لہسن کا جو ہم نے پانی شامل کر دینا، جو ہم نے آپ کو شروع میں دکھایا تھا اپنے انگریڈینٹس میں۔ یہ لہسن کا پانی اس لیے میں اس کو کہہ رہی ہوں کیونکہ ہم نے جو ہے وہ لہسن لیے تھے اور ان کو گرائنڈر میں تھوڑا سا پانی ڈال کے تو ہم نے ان کو گرائنڈ کر لیا تھا۔ پانی ہم نے اس لیے شامل کیا تھا تاکہ جب ہم اس کے اندر شامل کریں تاکہ وہ ڈائریکٹلی جو ہے کیونکہ اس کے اندر آئل بھی ہے تو وہ ڈائریکٹلی جا کے چپک نہ جائے تل میں، بلکہ وہ ان کے اوپر لگے اور ان کی جو اسمیل ہے وہ ایک طرح سے ختم ہو جائے۔ تو ویورز، اب ہم نے اس کی بھنائی کرتے اس کی بھنائی تو آپ یہ کہہ لیں کہ اینڈ تک ختم نہیں ہونی، ساتھ آپ نے بھنائی کے اس کے اندر مسالے بھی شامل کرتے رہنے ہیں۔ تو ویورز، اب ہم نے اس کے اندر حسب ضرورت جو ہے وہ لال مرچ پیسی ہوئی وہ شامل کی ہے۔ آپ لوگ اپنے ٹیسٹ کے مطابق شامل کریے گا، ہر کسی کا اپنا ٹیسٹ ہوتا ہے۔ تو کچھ لوگ جو ہیں وہ زیادہ مرچیں کھاتے ہیں، کچھ لوگ کم، کچھ لوگ نمک تیز کھاتے ہیں۔ تو آپ ریسپی دیکھ لیا کریں اور جو مسالے ہیں وہ اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ شامل کیا کریں۔ تو ویورز، ہم نے اس کی جب بھنائی کے دوران آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو پنجے ہیں ان سے پانی بھی جو ہے وہ ان کا نکل رہا ہے، جیسے گوشت ہوتا ہے اس کا بھی پانی ہوتا ہے ایک نیچرلی، تو اسی طرح سبزی میں بھی ہوتا ہے، اور اسی طرح جو ہے پنجوں میں بھی ان کا آئل ہوتا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں آئل کی سیکریشن ہو گئی تھی، تو اس کے بعد ہم نے اس کے اندر ٹماٹر کی جو پیوری تھی وہ شامل کر دیے، اور اس کی بھنائی کے بعد ہم نے اس کے اندر سوکھا دھنیا اور دہی شامل کر دیا۔ اب ہم نے اس کو پھر بھننا ہے۔ تو ویورز، جو لوگ میرے چینل پہ نئے ہیں برائے مہربانی میرے چینل کو لائک کر لیں، اور آپ مزید کس چیز کی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں پلیز کمنٹ کریں۔ اور ویورز، جو ہے آپ کو مکمل ریسپی ڈسکرپشن میں بھی مل جائے گی، انگریڈینٹ، کوانٹٹی وغیرہ، انگلش اردو دونوں سب ٹائٹل میں، تو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ بھنائی ہم نے جب اس کی اچھی طرح کر لی ہے تو اب ہم نے اس کے اندر پانی شامل کر دیا، اور یہ پانی ایٹ دی اینڈ جب آپ کو لگے کہ بس بہت ہی کم، آپ کو جس مقدار میں بھی اس کا شوربہ چاہیے آپ نے اس مقدار تک رکھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے اتار لینا ہے۔ ہمارے مزیدار سے پائے تیار ہیں۔ امید ہے آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ جو لوگ میرے چینل پہ نئے ہیں برائے مہربانی میرے چینل کو لائک کر لیں، سبسکرائب کر لیں، شیئر کر لیں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔